دوستو آج کی ملاقات میں آپ جانیں گے کہ شعر کیا ہوتا ہے، شاعری کسے کہتے ہیں، شاعر کیا ہوتا ہے، شاعرہ کیا ہوتی ہے، شعرا کسے کہتے ہیں، شاعرات کسے کہتے ہیں، مشاعرہ کیا ہوتا ہے، غزل کیا ہوتی ہے، مصرع کیا ہوتا ہے، مطلع کیا ہوتا ہے، حسن مطلع کیا ہوتا ہے، مطلع ثانی کسے کہتے ہیں، مقطع کیا ہے، ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، بحر کیا ہے، وزن کیا ہے، تخلص کیا ہے، بیت الغزل کسے کہتے ہیں، حاصل غزل شعر کیا ہوتا ہے، حاصل مشاعرہ غزل کیا ہوتی ہے، سخن کسے کہتے ہیں، سخن ور کسے کہتے ہیں، غزل گو کسے کہتے ہیں، غزل گوئی کسے کہتے ہیں، مسلسل غزل کیا ہوتی ہے اور غیر مسلسل غزل کیا ہوتی ہے، مردف غزل کسے کہتے ہیں اور غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ سب باتیں آج نہیں بتاؤں گا۔ ابھی میں نے جتنے شبد بولے ان میں سے انیک شبد آپ کے لیے نئے ہوں گے، تو اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے اور دیکھتے رہیے، یعنی کہ سنتے رہیے مجھے، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آج کا ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور آل کا آپشن لے لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی انفارمیشن فوراً مل جایا کرے۔ تو بات سب سے پہلے شعر کی۔ دو مصروں کی جوڑی کو شعر کہتے ہیں۔ شعر کی شرط یہ ہے کہ اس میں ایک ہی خیال ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک ہی مکھیہ وچار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دونوں مصروں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ اب وزن کیا ہے اور مصرع کیا ہے یہ بھی آپ جانیں گے، ذرا دھیریہ بنائے رکھیے، صبر کیجئے، بتاتا ہوں۔ پہلے جانیے شاعری کیا ہوتی ہے۔ شاعری کا مطلب ہے کاویہ لیکھن۔ اصل میں آج کل نوجوان شاعری کا کچھ اور ہی ارتھ سمجھنے لگے ہیں اور شاعریاں بھی کہنے لگے ہیں۔ شاعریاں، اس سب کے بارے میں پچھلی ملاقاتوں میں بول چکا ہوں، پچھلی ملاقاتوں والے ویڈیوز سن لیجئے۔ فی الحال یہ جان لیجئے کہ شاعری کا مطلب ہے کاویہ لیکھن، اور ایسا کرنے والے کو، یعنی کہ کاویہ لیکھن کرنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر مرد ہوتا ہے، اگر وہ استری ہے تو اس کو شاعرہ کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ شاعر ہیں تو شعراء کہلاتے ہیں۔ شعراء، آپ شعراء کہہ لیجئے، اور ایک سے زیادہ شاعراء ہیں تو انہیں شاعرات کہتے ہیں، اور شاعروں کے سمیلن کو یا شاعروں کے سماگم کو مشاعرہ کہتے ہیں۔ آپ کوی سمیلن تو سمجھتے ہی ہیں، کوی سمیلن، اور مشاعرہ بھی سمجھتے ہیں، مجھے یقین ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ غزل کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے بھائی، 5، 7، 9 یا 11 شعروں کے کلیکشن کو غزل کہتے ہیں۔ غزل کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہوں تو میرا اس سے پہلے والا ویڈیو دیکھیے، میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اچھا، مصرع۔ مصرع کیا ہوتا ہے؟ شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ مصرع، مشرع نہیں، مصرع۔ اور شعر کی پہلی لائن کو مصرع اولیٰ کہتے ہیں، مصرع اولیٰ، اور شعر کی دوسری لائن کو مصرع ثانی کہتے ہیں، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع، مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہو۔ شابدک ارتھ تو یہ ہے، یعنی کہ کھتج، مطلع۔ شاعری میں جیسا کہ میں نے کہا، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور غزل کے اس پہلے شعر میں بھی کچھ وشیشتائیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں جان لیجئے۔ ایک تو یہ کہ دونوں مصروں کا وزن برابر ہو اور دونوں مصروں میں قافیہ ہو۔ قافیہ کیا ہوتا ہے ابھی بتاؤں گا۔ پہلے حسن مطلع کو جانیے، مطلع کے بعد حسن مطلع۔ حسن مطلع یا مطلع ثانی غزل کے دوسرے شعر کو کہتے ہیں، اور تب کہتے ہیں جب دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو غزل کا دوسرا شعر حسن مطلع یا مطلع ثانی نہیں کہلائے گا۔ یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگزامپل کے ساتھ اگلی ملاقات میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال ووکیبلری سے پریچت ہو جائیے، شبداولی سیکھ لیجئے پہلے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو۔ اچھا جی، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، مقطع، لیکن مقطع تب کہتے ہیں جب اس شعر میں، یعنی کہ غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص کا مطلب ہے اپ نام، پین نیم۔ جو شاعر اپنا پین نیم رکھ لیتا ہے، یعنی کہ اپ نام، تو اسے اگر وہ یوز کر رہا ہے غزل کے آخری شعر میں تو اسے مقطع کہتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا اپ نام استعمال نہیں کیا ہے تو اسے مقطع نہیں کہیں گے، بلکہ غزل کا آخری شعر کہہ دیں گے بس۔ یہاں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ جو تخلص ہے وہ مصرع اولیٰ میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے مصرے میں، غزل کے آخری شعر کے پہلے مصرے میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن دوسرے میں بھی کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی مصرے میں، یعنی کہ مصرع اولیٰ میں ہی ہو، مصرع ثانی میں بھی شاعر اپنا تخلص استعمال کر سکتا ہے۔ اب قافیہ۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ کو ہندی میں انوپراس کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انتیانوپراس کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تک ہے، رائمنگ ورڈ، ٹھیک ہے؟ تک، تکانت شبد، رائمنگ جب ہوتی ہے
تو اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ پریبھاشا بتائیں تو وہ لفظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے مصرع ثانی میں ردیف سے پہلے آئے۔ وہ شبد جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے مصرع ثانی میں یعنی بعد والے مصرے میں یعنی کہ دوسری لائن میں ردیف سے پہلے آئے تو وہ شبد قافیہ کہلاتا ہے۔ قافیہ، قافیہ نہیں قافیہ۔ قافیے کا روپ بدلا ہوا ہو سکتا ہے لیکن اچارن ایک جیسا ہونا چاہیے، جیسے کہ نام، کام، دام، جام، بام، عام، شام وغیرہ۔ مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے، اس کو آپ زیادہ سمجھیں گے تب جب میں کسی غزل کو لے کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ قافیے والے شبدوں کا یعنی قوافی کا اچارن سیم ہوتا ہے۔ قافیہ کا بہوچن قوافی۔ اچھا صاحب، ابھی ایک شبد میں نے بولا ردیف۔ ردیف کیا ہوتی ہے اب یہ جانیے۔ ہر شعر میں قافیے کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، یعنی وہ شبد یا شبدوں کا گروپ، 2 شبد بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، جو قافیے کے بعد آئیں اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ پوری غزل میں صرف ایک ردیف ہونی چاہیے، لیکن یہاں یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہر غزل میں ردیف ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ غزلوں میں ردیف نہیں ہوتی، تو جن غزلوں میں ردیف ہوتی ہے انہیں ہم مردف غزل کہتے ہیں، مردف، اور جن غزلوں میں ردیف نہیں ہوتی انہیں ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ مردف اور غیر مردف، مردف غزل، غیر مردف غزل۔ اچھا، کبھی کبھی قافیہ اور ردیف ایک ہی شبد کے پارٹس ہوتے ہیں۔ اب یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں ایسے نہیں آئے گی، جب میں ایگزامپل دوں گا اگلے ویڈیو میں تب سمجھ میں آئے گی۔ ایک شبد ہے تقتی، تقتی، تقتی کہہ لیجئے۔ تقتی کا مطلب ہے ماترائیں گننا۔ جب ہم غزل کی ماترائیں گنتے ہیں، شعروں کی ماترائیں گنتے ہیں تو اسے تقتی کہتے ہیں، تقتی کرنا۔ اس پر اگلی بار بات کریں گے وستار سے۔ ابھی شارٹ میں جانیے بہر کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے شبد بہر ہے لیکن اس کو بہر کہہ دیتے ہیں۔ شعر کے میٹر کو بہر کہتے ہیں، یعنی کہ چھند، مطلب وہ لیات مقطع جس پر غزل کہی جائے بہر کہلاتی ہے۔ اس سے شعر گائے جانے کے قابل بن جاتا ہے، مطلب اس کو پھر گایا جا سکتا ہے۔ بہر 3 طرح کی ہوتی ہیں ویسے تو عام طور پر، چھوٹی بہر، میڈیم بہر اور لمبی بہر۔ اس پر بھی وستار سے کسی الگ ویڈیو میں بات کریں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بہر کے انترگت آپ ماترائیں گنتے ہیں، یعنی کہ تقتی کرتے ہیں۔ ماترا کرم کو وزن کہتے ہیں، ماترا کرم کو وزن یعنی وزن کہتے ہیں۔ آپ لوگ عام طور پر وزن بولتے ہوں گے، میں بھی وزن بولتا ہوں، لیکن صحیح شبد ہے وزن، وزن۔ اب ذکر بیت الغزل کا۔ بیت الغزل، بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کا مطلب ہوتا ہے شعر۔ بیت الغزل یعنی غزل کا شعر۔ اصل میں پوری غزل میں جو بیسٹ شعر ہو اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ بیت الغزل، ویسے اس کو حاصل غزل شعر بھی کہتے ہیں۔ بیت الغزل یا حاصل غزل شعر، یہ دونوں ٹرمز ایک ہی ہیں۔ بیسٹ شعر بیت الغزل یا حاصل غزل شعر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حاصل مشاعرہ غزل کیا ہوتی ہے؟ حاصل مشاعرہ غزل وہ ہوتی ہے جو مشاعرے میں سنائی گئی سبھی غزلوں میں بیسٹ ہو، حاصل مشاعرہ غزل۔ ایک شبد ہے سخن، سخن نہیں سخن۔ سخن کسے کہتے ہیں؟ سخن کا مطلب ہے شعر و شاعری، سمپل۔ اس کے علاوہ سخن ور، سخن ور کہتے ہیں شاعر کو، کاویہ لیکھک ہندی میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد غزل گو، غزل گو کا مطلب ہے غزل کہنے والا، اور غزل گوئی، غزل گوئی کا مطلب ہے غزل کہنے کا کام۔ پھر مسلسل غزل اور غیر مسلسل غزل۔ دیکھیے مسلسل غزل اس غزل کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا خیال ایک ہی ہو، یعنی کہ ایک ہی بھاؤ کو سینٹر مان کر شعر لکھے گئے ہوں، تو ایسی غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں، مسلسل غزل۔ اور جب ہر شعر الگ بھاؤ پرستت کرے تو اسے غیر مسلسل غزل کہتے ہیں، یعنی کہ اس غزل کو جس میں ہر شعر الگ بھاؤ پرستت کر رہا ہو غیر مسلسل غزل کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ غزل چاہے مسلسل ہو چاہے غیر مسلسل ہو، اس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ یونٹ ہونا چاہیے۔ اس میں بات، ہر شعر میں بات کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک شعر میں بات پوری نہیں ہوئی تو وہ آگے چل رہی ہے۔ مطلب پوری غزل کے کسی بھی شعر کو اگر پڑھیں، الگ سے پڑھیں، تو اس کو پڑھنے سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، ادھورے پن کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں، جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، کیونکہ میں نے ایگزامپلس نہیں بتائے۔ ایگزامپلس جیسا کہ میں نے کہا اگلی ملاقاتوں میں بتاؤں گا، تو اگلی ملاقاتوں کا کیجیے انتظار، اور مجھے یعنی کہ معین شمسی کو دیجیے اجازت۔ سلام ہندوستان۔